افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، سیکوینس سلسلہ 62 نمبر مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے سلسلے سے جو تشریح ہوئی ہے وہ آپ تک ہم پہنچا چکے ہیں۔ دوسری آیت میں جو تشریح ہو رہی تھی اس میں کچھ حصہ بچا ہوا، لہذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیت عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بعد عربی متن کے آئیے ہم آپ کو میننگ سنا دیں، پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے کہ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ میننگ آپ نے سن لی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں بات یہاں پہ جا کے ختم ہوئی تھی، یہ دوسری آیت کا جو پوری آیت کو دوسری آیت کو دیکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو بڑے مقاصد، تو ہم نے پوچھا تھا کہ کیا کیا مقاصد تھے، تو آپ نے بیان کیا تھا، لیکن اس میں ایک بات جو بار بار یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی جو رسول آئے گا وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تو کتاب اور حکمت ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد۔ سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، دوسری آیہ کریمہ سے متعلق کہ پروردگار عالم نے انہی میں سے یعنی امیین میں سے ایک رسول امی کو مبعوث فرمایا۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ جس نے انسانوں کے سامنے یعنی کسی بھی انسان یا کسی بھی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے ہو، بلکہ پروردگار عالم کے سرچشمہ فیض سے علم کو حاصل کیا ہو اور پروردگار عالم کی جانب سے انہیں علم عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اگر پروردگار عالم جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی سے علم حاصل کرتے تو لوگوں کو چونکہ پیغمبر اسلام کے اوپر وہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی طرف پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کا ہی بنایا ہوا اور خود ساختہ چند باتیں ہیں جن کو یہ اللہ کے کلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر اسلام اگر لکھتے یا پڑھتے تو لوگ کہتے یہ وہی تو ہے جس کو یہ ہمیشہ چند سال پہلے سے محنت کر رہے ہیں، چند سال پہلے سے اس میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کیے ہوئے اس کو تحریر کرتے رہے، اور اب تحریر کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پیش کر دیا۔ لہذا حکمت پروردگار کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے پروردگار عالم انسان کو ان تمام حالات و کیفیات سے بچاتا بھی ہے کہ جو انسان کی اگلی زندگی میں اس کی بات کے کہیں بے اثر ہونے کے اسباب پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ پیغمبر اسلام وہ رسول ہے جو امی میں پروردگار عالم نے امیین میں مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد ان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے مثلا اشارہ کیا یتلو علیہم آیاتی ہی، اس کے مقاصد یہ ہے کہ وہ مثلا آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، اور یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کتاب و حکمت میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک واضح سی بات ہے، اور اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کتاب و حکمت میں جو فرق ہے، اور اس میں دونوں میں فرق ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد یہی کتاب قرآن مجید جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور 4 کتابیں جن کا آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہیں، ان 4 کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو کتاب سے تو یہی قرآن مجید مراد ہے، اور حکمت سے ہو سکتا ہے مراد ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے انسان جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں موجود تھے، اور آپ نے جن چیزوں کو اپنے اخلاق و اطوار کے ذریعے اور عادات و کردار کے ذریعے جن چیزوں کو پیش کیا ہے، ان سے بکھری ہوئی انسانیت سمٹ آئی ہے، اور انسانیت میں ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسا جوش اور کچھ مثلاً عقل انسانی کو بیدار ہونے کے سلسلے میں آپ کی سنتیں اور آپ کی کردار سے، آپ کی سنت، آپ کی سیرت سے بہت زیادہ انسان کو بیدار ہونے کے بہت زیادہ مواقع فراہم ہوئے ہیں، اور انسان چونکہ آپ کے کردار کو دیکھ کے یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں آپ کے اخلاق مثلاً پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے نقش قدم پر جب لوگ چلے ہیں تو یہ بکھری ہوئی انسانیت جب آپ کے نقش قدم پر چلی ہے تو جو ذلتوں میں گھری ہوئی تھی اس نے عزتوں کا ایسا مقام پا لیا کہ پروردگار عالم نے عزت کے نام پر اس کی پیشانی پہ گویا عزت کو ثبت کر دیا۔ تو یہاں حکمت اور کتاب میں فرق یہی ہے کہ کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جو ہے حکمت سے مراد سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو۔ جی ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کتاب سے مراد مثلا احکام پروردگار ہو، جو اللہ کی طرف سے احکام نادر ہوئے ہیں، وہ کتاب سے مراد ہوں، اور دوسری چیز یعنی اور حکمت سے مراد وہ فلسفہ یا وہ اسرار یا وہ راز جو اس احکام میں مثلا موجود ہیں۔ حکمت سے مراد احکام میں وہ رموز و راز جو پائے جاتے ہیں، حکمت سے مراد احکام کے اندر جو فلسفہ ہے، ان احکام کا کیا فلسفہ ہے، اس فلسفے کی طرف اشارہ ہو کہ ان احکام میں جو فلسفہ ہے وہ اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم آپ کی خدمت میں حکمت کے معنی عرض کر دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد تو کتاب ہے، یہ وضاحت اس کی ضرورت نہیں، لیکن حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں بغرض اصلاح، بغرض اصلاح یعنی اصلاح کے مقصد سے کسی کو کسی کام سے روکنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ مثلا جیسے گھوڑے کی لجام کو اس لیے حکمت کہا جاتا ہے کہ یہ لجام گھوڑے کو غلط راستے سے روک کے صحیح راستے پر ڈالتی ہے، اور جب صحیح راستے پر ڈالتی ہے تو صحیح راستے پر چلنا ہی انسان کے لیے حکمت ہے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حکمت اور یہ عقل انسان کو غلط راستے سے روکتی ہے نہیں روکتی۔ کتاب سے مراد وحی پروردگار ہو، اور حکمت سے مراد عقل انسانی ہو، اس لیے کہ عقل انسانی بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، انسان کو برائیوں سے۔ تو یہ حکمت پرور یعنی کتاب وحی الہی ہے، اور حکمت جو ہے عقل انسانی ہے۔ یہ دونوں احکاموں اور عقل اعتبار سے پروردگار عالم کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 نظریات ہیں حکمت اور کتاب کے سلسلے میں، کہ حکمت سنت رسول بھی ہو سکتی ہے، حکمت احکام میں جو فلسفہ پایا جاتا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور حکمت جو ہے بغرض اصلاح کسی کو کسی چیز سے روکنا اور اس
اس کو روک کے صحیح راستے پر لگا آنا، اس کو جو ہے حکمت کہتے ہیں۔ اب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو حکمت سے مراد یعنی ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حکمت کا اعلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، اللہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ میں حکمت یہ تھی کہ اپنے خود ساختہ تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے گارے مٹی کے بنائے ہوئے مجسموں کو اس معبود حقیقی کا درجہ نہ دو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ایک طرف سے روک رہے ہیں، غلط راستے کو کاٹ کے صحیح راستے پر عالم انسانیت کو ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف نزول وحی پروردگار ہو رہا ہے۔ تو یہ پیغمبر ایک طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، یعنی کتاب آ رہی ہے، تو یہ پیغمبر ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے گا، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت کی بھی تعلیم دے گا، یعنی بکھری ہوئی انسانیت کو اس معبود کے راستے پر، جس راستے سے قرب الہی ان کو حاصل ہو جائے گا، اس راستے پر ان کو لے کے چلے گا۔ لہذا یہاں حکمت اور کتاب کا فرق یہ ہے کہ حکمت مثلاً پیغمبر اسلام برے راستوں سے روک کے صحیح راستوں پر عالم انسانیت کو لے جانے والے ہیں۔ جو حکمت وہ کام ہے جس سے پیغمبر اسلام نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے بعد کرنے کا حکم، دوسرے راستے پر کرنے کا حکم دیا۔ اور کتاب سے مراد یہی کتاب جو آپ کے سامنے الحمدللہ جس کی تلاوت کی بہت گزارش کی جاتی ہے، اور خود ماہ رمضان میں تو بہت زیادہ تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، اور کیوں نہ تاکید ہو۔ عجب سی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے جو ہے اپنے گھروں کی زینت بنا لیا ہے، اور قرآن مجید کو الفاظ کے اعتبار سے بھی پڑھنے کی ہم سعادت نہیں رکھتے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان یہ طے کر لے کہ کم سے کم ہم اس حد تک تو مسلمان بن جائے کہ رمضان میں ہی صحیح پورا قرآن مجید ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک آیت روز پڑھیے، اور ایک آیت کا آپ مفہوم و مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ نے پورے رمضان میں 10 آیات، یعنی اگر ایک آیت روز سمجھی اور پورے رمضان میں آپ نے 30 آیت کو سمجھ لیا، تو سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کا وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جتنا 30 آیات کے معنی و مفہوم و مطالب سمجھنے کے بعد آپ 30 آیات کی اگر تلاوت کریں گے تو پورے قرآن مجید سے زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بھلا وہ پڑھنا ہی کیا ہے جس کو مثلا پڑھ گئے جی تو یہ پڑھنا نہیں ہے۔ چلیے، بہت خوب، اچھا میسج اور پیغام ناظرین آپ تک پہنچا ہے۔ لیکن آگے یہ دوسری آیت میں جو یہ آخری جو جملہ آیا ہے، میں سناتا ہوں، ناظرین ذرا سنیے۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا، اور ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہاں تک کی تو تشریح ہو گئی، تعلیم دے۔ اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، تو یہاں یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ان کا ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے جو عرب کی قومیت کے جو حالات تھے اور ان میں جو گمراہیاں پائی جاتی تھی، یہ عرب کی اس سابقہ حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کن کن برائیوں میں مبتلا تھے، اور کیسی گمراہ اور کیسی واضح گمراہی میں یہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ مطلب سب سے پہلے جو ان کی گمراہی یہی ہے کہ یہ گمراہی ان پر کس طریقے سے چھائی ہوئی تھی، اور کس طریقے سے اس گمراہی میں یہ لپٹے ہوئے تھے۔ ذرا دیکھیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے مثلا جو اتنے بے جان اور بے عقل اور بے قدرت ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنی جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جہاں بٹھا دیا جائے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کھڑا کر دیا جائے مثلا کھڑے ہیں، جہاں اگر گرا دیا جائے تو گرے پڑے ہیں، اور اگر اٹھا دیا جائے تو اٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مثلا مکھی مچھر بھی ان کے بنائے ہوئے مجسموں پہ کوئی آ کے مکھی اور مچھر بھن بھنا رہے ہیں، تو یہ اتنے بے قدرت ہے کہ مکھی اور مچھر سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، مگر ان کے اوپر اتنی جان دیے ہوئے تھے کہ اگر کبھی قحط بھی پڑ جاتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو اپنی بارشوں کے سلسلے میں یا اولاد کو دعا کرنے کے سلسلے میں ان سے رابطہ کرتے تھے۔ لات و عزیٰ کی قسم، لات یہ چند مجسموں کے نام ہیں کہ آپ عطا کر دیجئے۔ بارش برسانے والے الگ تھے، مثلا بادلوں کو لانے والے الگ تھے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے سمندروں پہ جو لوگ جو مثلا جن کی سمندر
جن کے نگرانی میں سمندر ہیں وہ الگ تھے، یعنی ہر طریقے سے یہ ہوا کے چلانے والے الگ تھے، آسمانوں پہ مطلب بے پناہ، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 360 365 تک کی نوبت پہنچ گئی۔ یہ ہو گیا تھا کہ ہر دن کا ایک نیا خدا ہے، ہر دن کا ایک نیا مجسمہ ہے۔ تو اب جس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ عقل رکھتا ہے، نہ شعور رکھتا ہے، نہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر جو اپنے ہی اعتبار سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے بندوں کی حفاظت، جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، سنوار نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیا پیدا کرے گا۔ لہذا یہ اپنی بے عقلیوں میں گرفتار تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسموں کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بے پناہ عبادت کریں۔ اس سے بڑی گمراہی میں مبتلا تھے کہ اپنے ناموس کو زندہ زمین میں دفن کر دیے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے مان لی کہ ان میں غیرت تھی کہ ہم اپنے ناموس کو کسی غیر کے سپرد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے، لیکن غلطی ایک تو ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے غلطیوں پر فخر کرنا۔ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی کو مان لیا جائے گا، معافی اس کی دوا بھی بن جائے گی، توبہ اس کا جبران بن جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے غلطیوں پہ فخر کرنا۔ مثلا میں نے اپنی 20 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے اور میں اتنا غیرت دار ہوں اور اس پر انسان فخر کر رہا ہے، تو ایک تو گمراہی ہوتی ہے غلطی کرنا، اور اس پر غلطیوں پر مثلا گناہوں پر فخر کرنا۔ یہ انسان کتنا واضح گمراہی میں ہے۔ جو غلطی پر فخر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیک نامی میں فخر ہوتا، انسانیت پر فخر ہوتا، قوم و ملت کو پروان چڑھانے میں فرق ہوتا، غریب و غربا کی ہم نوائی کرنے میں فخر ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت کو زندگی دینے میں فخر ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے میں فخر کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور یہ ایسی گمراہی میں موجود تھے کہ سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو عورت مردوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مرد تو مکمل طور پر لباس میں ہوتے تھے، لیکن ان کی عورتیں بالکل برہنہ ہوتی تھی، اور اس برہنگی کے عالم میں یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ تو انہی حالات کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے قوم عرب اتنی جہالت میں گھری ہوئی تھی کہ وہ اپنے دوسروں کی بیٹی کا احترام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اپنی بیٹی کو بھی زندہ زمین میں دفن کر رہا تھا، اور ایک ایک بات پہ 40 سال جنگ و جدال ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یعنی عرب میں اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا، یعنی باپ کو جب بیٹی نہیں دکھائی دے رہی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پروردگار عالم نے ہدایت کے چراغ کو ایسی جگہ سے روشن کیا تاکہ ایسی جگہ چراغ جلاؤ کہ جس کی روشنی حاصل کر کے جب ایسے اندھے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، تو اب دنیا میں کون انسان ایسا رہ جائے گا جو اسلام کی تعلیم کے ذریعے بے نور اور بے ہدایت رہ جائے گا۔ اب یہی اسی جملے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے ان کان من قبل لفی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب، بڑی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت یعنی تیسری آیت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری آیت مکمل ہوئی، تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بڑی اشاروں میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی وضاحت جو تیسری آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ جمعہ کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور یہ پیغمبر یعنی یہ رسول ان مومنین کے لیے بھی رسول ہیں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ پروردگار عالم عزیز الحکیم یعنی حکمت اور عزت والا ہے، صاحب حکمت اور صاحب عزت ہے۔ جی اب یہاں اس آیہ کریمہ میں سورہ مبارکہ کی تیسری آیہ کریمہ میں پہلے تو خداوند عالم نے سورہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں بھیجا، یعنی آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے، آپ کہاں آئے ہیں، کس جگہ مبعوث ہوئے ہیں، آپ کا اعلان رسالت کہاں ہوا ہے۔ پہلے تو اس چیز کا اعلان کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ پہلے تو اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس پیغمبر کی رسالت تنہا مکے اور مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پیغمبر اسلام کی رسالت تمام عالم کائنات کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔
تمام عالمی انسانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیسری آیہ کریمہ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے خداوند عالم وآخرین منہم، اور یہ رسول تنہا ان کے لیے نہیں ہے جن کے درمیان میں مبعوث ہوا ہے، جن کے درمیان میں اعلان رسالت کیا ہے، تنہا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ رسول ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، یعنی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے قیامت تک جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، یہ رسول ان تمام کے لیے رسول ہیں۔ وہ هو العدید الحکیم، اور وہ پروردگار صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ تو پوری کائنات کے لیے، یعنی یہ رسول جو ہے تنہا مکہ اور مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس رسول کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے۔ اس تیسری آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ چلیے بہت خوب، اب اسی کے ساتھ ایک عظیم سوال، پہلی آیت کو لیتے ہیں اور تیسری آیت کو لیتے ہیں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے گا کہ پہلی آیت میں بھی یہ آخر میں آیا ہے کہ وہ صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور تیسری آیت میں بھی یہی جملہ پھر سے دہرایا گیا کہ وہ صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ تو پہلی اور تیسری دو بار یہ تکرار ہوئی ہے، یعنی کچھ خاص وجہ تو ہے یہاں پہ۔ چشم، پہلی آیہ کریمہ سے متعلق جو مفاہیم و مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی آیہ کریمہ میں جو عزیز الحکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اشارہ کیا تھا کہ یہ جہاں بھی یہ صفات پروردگار عالم کے استعمال ہوتے ہیں یا ان کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے حساب و کتاب کی طرف، اور یہ اشارہ ہے پروردگار عالم کی یعنی حکومت الہیہ کی طرف، کہ پروردگار عالم الملک القدوس العدید الحکیم، پروردگار عالم ایسا بادشاہ ہے جو ہر عیب و نقص سے بے نیاد ہے، ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، اور ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ حکومت الہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عدید الحکیم کا لفظ استعمال ہوا۔ اب اس تیسری آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اس رسول کی رسالت کا اعلان کیا جس کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، اور چونکہ یہ رسالت بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایک مثلاً تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، اور پروردگار عالم کی قدرت اور اس کے علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، تو اس بنیاد پر اس رسالت کے بعد بھی جو کچھ ہے وہ سب کا تمام کا تمام ہے تو پروردگار عالم کی ہی جانب سے۔ تو یہاں پر اس تیسری آیہ کریمہ میں بھی اس لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ یہ عظیم رسالت بھی ہم نے جو بھیجی ہے، عظیم رسالت آپ کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر، اس عظیم رسالت میں بھی جو عزت اور حکمت پوشیدہ ہے وہ اسی پروردگار عالم کی جانب سے ہے جس کی کائنات میں تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں۔ چلیے بہت خوب، ایک آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے، وہ چوتھی ایسے کہ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے، تو اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ اس سورہ مبارکہ جمعہ کی چوتھی آیہ کریمہ میں جو ارشاد ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ پروردگار عالم بڑے فضل کا مالک ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے، وہ مثلاً فضل عظیم صاحب فضل عظیم ہے۔ اب یہاں یہ کہنا کہ پروردگار عالم کے فضل سے کیا مراد ہے، تو کتاب و حکمت کی تعلیم اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور آپ کی نبوت، یہاں جو آپ کی نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، آپ کی نبوت اور آپ کی رہبری یہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ انسان جب ہدایت یافتہ ہو جائے گا تو انسان کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، اور یہ نبوت انسان کو ضلال مبین یعنی واضح گمراہی سے نکال کر ہدایتوں کے نور اور روشنی میں لانے والی ہے۔ تو یہ فضل الہی یعنی نبی کی نبوت اور آپ کی رہبری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ فضل الہی یعنی یہ نبوت تمہاری طرف بھیجنا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف نبوت کے درجے پر فائز بنا کر تمہاری طرف مبعوث برسالت فرم کیا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا فضل ہے، یعنی نبی کی نبوت اور رہبری کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اب یہاں پر فضل الہی سے وہ بالکل مراد نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا بہت
ہوتا تھا مال حاصل ہو جائے اور بڑی بڑی بلڈنگ اور اچھے اچھے مکانات بنانے کے بعد لوگ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، کیا برائی کے ساتھ بھی اللہ کا فضل ہے؟ کیا اگر اس میں مثلا دوسروں کے حقوق نہیں دیے گئے کیا یہ بھی اللہ کا فضل؟ یہاں پر جو کہا گیا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے مراد ہے نبوت و رہبری۔ اور نبوت و رہبری، ذرا نبوت کی باریکیوں کو تو دیکھیے، کیا نبی کسی ایسے رشوت خور یا ایسے انسان کو قبول کر لیں گے جو نبوت کو نبی کو خوش کرنے کے لیے مثلا بہترین غذا کھلا دیں تو نبی خوش ہو جائیں گے، بہترین ان کی تعریف کر دیں، بیجا تعریف کرنے لگے تو نبی خوش ہو جائیں گے؟ کیا اللہ نے ایسے نبی کو مبعوث برسالت کیا ہے؟ یا نبی اسی بات پہ خوش ہوں گے جو حق کی تابع، حق کی پیروی کرتے ہوئے، حق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس پر عمل کیا جائے، یعنی نبی حق کی پیروی کی وجہ سے راضی ہوں گے یا آپ کچھ بھی کرتے رہو بس ہماری تعریف کرتے رہو، ہماری جائے جائے کار کرتے رہو، یا اس طریقے نے؟ تو پھر فضل الہی مثلا چند سکوں کو جمع کرنے کا نام فضل الہی نہیں ہے، بلکہ فضل الہی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی حکم پروردگار اور نبوت، جو نبوت پر فائد ہیں، نبوت نے جو احکام یعنی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داری نبی نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پر گامزن ہو جانا ہی فضل الہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل الہی تو ہمارا 4 مکان ہو گئے، ھذا من فضل ربی، نہیں، یہ 4 مکان میں ذرا حساب لگائیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہاں گفتگو کو تمام کرتے ہوئے ایک عظیم حدیث، اور یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی حدیث کے سامنے ہم یہ کہیں کہ عظیم حدیث، اس لیے کہ قول معصوم کو ہمیں عظیم کہنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مگر یہ زبان کی تنگی ہوا کرتی ہے، زبان کی وسعتیں اگر ہوتی تو یہ لفظ کہنے کے لیے مثلا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں امام نے فرمایا، یہ ابھی تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی ھذا من فضل ربی، کہاں کہاں کن کن جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسی کیسی جگہوں پہ ھذا من فضل ربی لکھ دیا جاتا ہے۔ حرام، مثلا حرام و حلال کو دیکھا نہیں جاتا اور پھر لکھ دیا جاتا ہے ھذا من فضل ربی۔ مثلا ایک لالچی قسم سے لوگ شریعت مقدسہ کو تبدیل کر دیتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ نہیں، حلال و حرام کو پرکھیے۔ ہمارے مولا کی ارشاد فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اس ایک حدیث پر اگر انسان نے تھوڑی سی توجہ دے لی تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام مجھے کیسا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں اور میں کیسا شیعہ ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے 24 گھنٹوں میں سے، دن رات میں سے ایک لمحہ ہمارے لیے یہ نہ نکالتا ہو کہ اپنے 24 گھنٹوں کا وہ حساب لگائے، ایک لمحے میں انسان حساب کر لے گا میں نے آج دن بھر میں کون سی غلطیاں کی ہیں، کون سی خوبیاں کی ہیں، کون سی نیکیاں کی ہیں، کون سی برائیاں کی ہیں، کس کس کی غیبتیں کی ہیں، کس کس کی توہین کی ہے، کس کس پہ الزام لگایا ہے، کیا کیا میں نے کیا ہے۔ چند لمحوں میں انسان ذرا اپنے بستر پر لیٹ کے سوچے تو صحیح، پورے دن کی کارکردگی جو ہے انسان کے سامنے یہ کمپیوٹر کے پرنٹ آؤٹ کی طرح انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، جیسے انسان جو ہے اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے مطالعہ کرتے ہوئے مثلا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ تو یہ پورے دن کی کارکردگی جو انسان کے سامنے، امام نے فرمایا جو انسان مثلا ایک لمحہ، چند لمحے 24 گھنٹوں میں سے ایسا نہ نکالتا ہو کہ اس نے دن بھر میں کن کن اعمال کو انجام دیا ہو، اگر وہ اپنا حساب نہ کرتا ہو تو امام نے فرمایا وہ انسان ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا حساب لگائیں، جب حساب کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا گناہ کر دیے اور اس سے ہم رک جائیں گے اور ثواب اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حدیث تشنا رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس حدیث کے متعلق گفتگو کروں گا انشاءاللہ ضرور۔ تو ناظرین یہیں پہ دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، عظیم گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر